بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشیاں زندگی میں خود نہیں آتی، خوشیاں انسان کو پیدا کرنا پڑتی۔ جس طرح ہم کو لائٹ شروع کرنے کے لیے بٹن دبانا پڑتا ہے، بائک کو شروع کرنے کے لیے سوئچ آن کرنا پڑتا ہے، اسی طرح خوشیوں کو پیدا کرنے کے لیے خوشیاں اپنی زندگی میں اپنانا پڑتی، تب جا کے ایک انسان خوش رہتا ہے۔ ہم دیکھیں، یہ اسکولوں میں اچھا ٹریننگ چلا ہے آج کے دور میں کہ کینٹین ڈے ہوتا ہے، ہگس ڈے ہوتا ہے، سیلیبریشن ڈے ہوتا ہے۔ اسی طرح فورگیونیس ڈے بھی ہونا چاہیے، یعنی معافی کرنے۔ جو انسان دوسروں کو معاف کر دیتا ہے نا، تو اللہ رب العزت اس کے دل کو خوش کر دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر معافی کا پہلو بنائیں۔ آپ دیکھو نا، انسان تھوڑی تھوڑی بات پہ دوسروں سے ناراض ہو جاتا ہے، اور ناراض ہو جاتا ہے تو پھر صدیوں تک لڑائی چلتی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی آ گئی۔ اس کے لیے خوش رہنا کیسا سیکھے، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ ہاں، تھوڑی تھوڑی بات پر لوگوں کی غلطیوں کو پکڑ لینا، تھوڑی تھوڑی بات پر دوسروں سے ناراض ہو جانا، یہ عام طور سے ہر مسلمانوں کے اندر اور دنیا میں بسنے والے ہر انسانوں کے اندر یہ خرابی آ چکی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ اپنے آپ سے کہا کر کہ الحمدللہ اللہ میں بہت خوش ہوں، الحمدللہ اللہ میں بہت خوش ہوں۔ بس آپ تنہائی میں جائے یا کہیں چلے تو تھوڑی زور سے یہ کہا کرے کہ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں، تو آپ یقیناً اپنے ہارٹ کے اندر، اپنے دل کے اندر خوشی محسوس کریں۔ سر، اس کو زندگی کا رول بنانا، جب تک کہ ہم اس کو رول نہیں بنائیں گے اور اس سبق کو ہمیشہ یاد نہیں رکھیں گے تو ہم یقیناً مایوسی کی طرف بڑھ جائے۔ انسان کا مزاج ایسے ہی ہے، اس لیے اپنے مزاج کو نرم کرنے کے لیے ہمیں خوش رہنے کی ضرورت ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ خوش آدمی کی ذات سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، ماڈرن ٹیچنگ کا دور ہے، ہر طرح سے ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن آپ دیکھیں انسان کے پیچھے بھرمار ہے کاموں کی، پریشان ہے، بھاگے جا رہا ہے، بس آفس میں جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اس کو اپنے اوپر لاگو کر کے اس میں ڈپریشن پیدا کر دیا، تب جا کے نقصان پیدا ہوتا ہے۔ اور بہت سے لوگ وہ ہیں ہمارے جو اپنے کام کو شروع کرنے کے فیصلے وہ عصر کے بعد سے شروع کرتے ہیں یا ظہر کے بعد سے شروع کرتے ہیں، جبکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ ظہر کے بعد سے ہماری انرجی ختم ہو جاتی، یعنی اگر صبح ہماری انرجی 100% ہے تو وہ ظہر کے بعد 50% ہو جاتی، پھر اس میں ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے۔ اور آپ غور کرو، زیادہ تر لوگوں کو جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زیادہ تر ہارٹ اٹیک کی وجہ وہ یہ ہے کہ انسان بہت مصروفیت کی وجہ سے اور بہت ڈپریشن کی وجہ سے کوئی کام کو کرتا ہے تو اس کے دل پر اس کا لوڈ آتا ہے، اور لوڈ آنے کی وجہ سے انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور وجوہات میں سے ایک وجہ اس کی یہ بنتی۔ اس لیے سر میں کہوں گا آپ کو کہ آپ یہ سارا چیزیں مینٹین کرنے کے لیے ایک آپ کو ایڈوائس دوں گا میں۔ وہ ایڈوائس یہ ہے کہ آپ سر جو بھی فیصلہ کریں نا وہ صبح کر۔ فور ایگزامپل آپ کو کسی سے اوپینین لینا ہے، رائے لینا ہے، مشورہ کرنا ہے تو مارننگ کے ٹائم میں کر، اس لیے کہ مارننگ کے ٹائم میں ہمارا برین فریش رہتا ہے، اور انسان کو فیصلہ کرنے کے لیے اس کا دماغ صحیح ہونا ضروری ہے سر۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ خوش رہنا سیکھے، بی ہیپی اینڈ لیٹ ادرس بی ہیپی، خوش رہو اور دوسروں کو خوش رہنے دو۔ دوسری بات یہ ہے سر میری کہ ہم اپنے گھر والوں پر پیسے کیسے خرچ کریں۔ آج تو الٹا معاملہ ہے، پیسے خرچ کرنے کا کر تباہ ہونے کا ڈر رہتا ہے وہ کہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ ارے اللہ کی بندے، تجھے اللہ نے پیسے دیا ہے، وہ اسی لیے دیا تیرے گھر والوں کی وجہ سے دیا، تو اس پر خرچ کر، ان پہ خرچ کر کے اللہ تیری روزی میں اضافہ کرے۔ اس لیے سر میں کہوں گا کہ گھر والوں پر پیسے خرچ کرے اور اپنے جو ریسورسز ہے اس کی قدر کرے۔ جیسے اللہ نے آپ کو گھر دیا ہے، بنگلہ دیا ہے، گاڑی دی ہے اور دیگر چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، تو اس کی قدر کر۔ اس کی قدر یہ ہے کہ آپ نے ایک اچھی گاڑی خرید لی، اب وہ گاڑی کو کدھر بھی چلا رہے تو یہ اس کی قدر تو نہیں ہوئی نا سر۔ اسی طرح آپ نے گھر خریدا اور اس کو کیسے بھی گندگی کے اندر استعمال کر رہے، اس میں گندگی کر رہے، تو یہ تو قدر نہیں ہو۔ اس لیے اپنی چیزوں کی قدر کرے
اور ایک تھرڈ پوائنٹ یہ ہے آخری کہ اپنے ٹائم کو مینیج کرنا سیکھ، اپنے وقت کو لکھے کہ مجھے کرنا کیا ہے سر، صبح سے اٹھنے سے رات کو سونے تک ایک شیڈول بنائے، اپنی زندگی کا معمول بنائے کہ مجھے آج کیا کیا کام کرنا ہے. مجھے آفس جانا ہے اور کھانا اس کے بعد کھانا ہے، اس کے بعد اپوائنٹنگ کرنا ہے یا پھر کمپیوٹر پہ بیٹھنا ہے، بیوی بچوں کو کتنا وقت دینا ہے اور کھیلنے کے لیے بھی کچھ وقت نکالیں، اللہ کی عبادت کے لیے کتنا وقت دینا ہے، قرآن کتنا پڑھنا ہے. یہ سارا ٹائم مینجمنٹ آج مسلمانوں کی سر بربادی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ٹائم کو مینیج کرنا چھوڑ دیا. وہ اپنے ٹائم کی قدر ہی نہیں کر رہے. وقت تو دیکھو نکل کے جاتا اور وقت کبھی کبھی نہیں. اس لیے عقل مند انٹلیکچوئل دانشور آدمی وہ ہے جو اپنے وقت کی قدر کرو. وہ کہتے ہیں نا سر، ایک کہاوت ہے، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے صدا پائی. اس لیے میں آپ سے کہوں گا سر، اپنی وقت کی قدر کرے. جزاک اللہ.